قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو بہت معذرت کے ساتھ میں یہاں بیٹھنے کا حل نہیں ہوں، اور کل حضرت کا فون آیا تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں یہ آپ سے طالب علم اساتذہ سے گفتگو کرنا اس کے لیے کوئی بڑا بھاری بھرکم آدمی چاہیے جو ہر اعتبار سے حصہ بقدر جزو، لیکن بہرحال بڑوں پر حکم سرافوں پر، تو یہ کوئی نصیحت یا کوئی رواج نہیں ہے، بلکہ آپس میں ہم سب ساتھی ایک مذاکرہ ہے۔ جس طریقے سے آپ نے مدارس میں دیکھا ہوگا طلبہ تکرار کرتے ہیں، اپنا پڑھا ہوا سبق سناتے ہیں دوسرے کو، تو یہ بھی اسی طریقے سے ایک مذاکرہ اور ایک تکرار ہے۔ نصیحت تو بڑا کرتا ہے چھوٹوں کو، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، تو اس لیے میری باتیں نصیحت کی تو نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال اپنے اساتذہ سے اور اپنے بڑوں سے جو کچھ بھی سنا اس سے اگر کوئی فائدہ ہو جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کوئی تقریر نہیں ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت صرف آدھا گھنٹہ ہے، تو آدھے گھنٹے میں اپنی باتوں کو جلدی سمیٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی کلاس کا وقت ہے اور جمعے کی ٹینشن ایک امام اور خطیب پر کیا ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ کوئی معمولی منصب نہیں، یہ کوئی معمولی کوئی درجہ، کوئی سیٹ ایسی نہیں ہے کہ جو ہر آدمی کے اختیار کو جو چاہے وہ یہاں پر متمکن ہو جائے اور وہ یہ کام کر لے۔ یہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو منتخب فرماتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے اپنے بندوں میں سے آپ کو منتخب کیا، تو یہ تخصیص در تخصیص ہے۔ اللہ کی کتاب اور پھر اللہ کی کتاب کو پڑھانے کے لیے اللہ کے بہت سارے بندے، کتنے سارے ہیں، ان کو آپ گن بھی نہیں سکتے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منتخب کیا، یہ اللہ کا بے انتہا فضل اور احسان۔ دوسری بات دیکھیے، حلال طریقے سے کمانا اور حلال روزگار اختیار کرنا اور حلال روزگار کے وسائل اختیار کرنا شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا پہلی اسی طبقے سے اور اس طبقے سے آپ کا تعلق ہے، اور یہی کام دھندا ہمارا بھی ہے جو کام آپ کا ہے، تو اس لیے ہم سب ایک ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا روزگار ایسی چیز سے وابستہ کیا ہے جو براہ راست عبادت ہے، جو براہ راست عبادت ہے۔ تجارت بھی عبادت ہے، وہ بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ، اور دیگر ذرائع معاش ہیں بہت سارے، وہ بھی عبادت ہے اگر آدمی کی نیت صحیح ہو، حلال طریقے سے اگر آدمی کام کرے اور مقصود یہ ہو کہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ براہ راست عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کا روزگار ایسی چیز کو بنایا ہے جو سراسر عبادت، جو اول سے آخر تک عبادت، اور جتنی دیر بھی آپ بیٹھے رہیں درسگاہ میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا عبادت۔ اور میں اکثر جہاں موقع ملتا ہے اکثر میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے پلے کا کوئی آدمی نہیں ہے، ہماری ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے منصب کو سمجھے، شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جس جگہ لا کر جو عزت دی ہے وہ عزت اسے راست آ جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ عزت بس اوقات آدمی کو راست بھی نہیں آتی تو پھر آدمی جو وہ بالکل پھر اسفل السافلین میں گر جاتا ہے، پھر اس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ یہ ادارہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کی شب و روز کی محنت، ان کی جوانی، ان کا اب بڑھاپے میرا خیال شاید شروع ہو چکا ہوگا، تو ان کی پوری عمر جو ہے وہ ایک تابناک زندگی اور ایک تابناک کتاب ہے، اور آپ اندازہ لگائیں اس آدمی کی کیا قربانی ہے کہ جس نے 4 بچوں سے اور 6 بچوں سے شروع کیا اور آج الحمدللہ وہ معیار قائم کیا اپنے ادارے میں، وہ مثال قائم کی کہ پوری کراچی میں کیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور بلا مبالغہ میں باتیں کر رہا ہوں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، نہ یہ تکلف ہے کہ مجھے کوئی لفافہ ملے گا یا مجھے ناشتہ واشتہ کرنا ہے، اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، جو بات حقیقت پر مبنی ہے وہ بات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ کس قدر قربانی دی، کہ وہ محنت کی اور وہ مثال قائم کی کہ پورے پاکستان میں آج معہد عثمان بن عفان نام ہے، کیا نام ہے، جامع القرآن، یہاں کا بڑے بڑے مسابقات ہوتے ہیں، ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ویسے بھی سننے کا اتفاق ہوتا ہے، تو یہاں کا اگر طالب علم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے تو یہ اس کی پہچان اور شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ طالب علم جو ہے وہ اس مدرسے کا ہے۔ کتنے مدرسے ہیں، کتنے مکاتب ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے مکتب ہیں، بہت سارے، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن یہ تشخص برقرار رکھنا، یہ اختصاص برقرار رکھنا یہ معمولی بات نہیں، اور یہاں پر بھی جتنے بھی کلاسیں ہیں میرے علم میں ہیں، اور میں نے اس کا مشاہدہ تو نہیں کیا لیکن کہنے والے بتاتے ہیں کہ جتنی بھی کلاسیں آپ کسی بھی طالب علم کو آپ اٹھا لیں اور کسی بھی استاد کو آپ اٹھا لیں، اس کے پڑھنے کا انداز آپ کو ایک ملے گا، ذرا برابر آپ کو فرق نہیں ملے گا کہ اس کا انداز اور ہے پڑھنے کا، اس کا انداز اور ہے۔ تو بہرحال اس حد تک تو آپ نے بڑا تیر مارا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ نے تو جھنڈا لہرا دیا ہے، بالکل آپ نے اپنی حیثیت مسلم کرا دی ہے سارے تمام کی تمام دنیا میں، لیکن ایک چیز کی ذرا سی کمی ہے معذرت کے ساتھ، بس اسی چیز کا مذاکرہ پڑھانے میں، لب و لہجے میں، انداز میں، تجوید میں، ادائیگی میں، یادداشت میں، روانی میں وغیرہ وغیرہ، اس میں تو آپ کی کوئی مثال نہیں۔ ہم آج جہاں مار کھا رہے ہیں اور آج جو ہماری بنیادی کمزوری ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ آج ہم تعلیم تو دے رہے ہیں، ہم تعلیم تو دے رہے ہیں، سکھا تو رہے ہیں، لیکن تربیت سے ہم ناآشنا، تربیت کا فقدان۔ اور اگر خدا کرے، اللہ کرے کہ اگر اس معاملے میں بھی ذرا سی ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اور ذرا سی اگر ہم ہمت کر لیں تو حضرت پھر آپ کی شاید دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں، شاید ہی کوئی آدمی دے سکے۔ تربیت پر ہمارے یہاں کمی ہے، اور ظاہر ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ تربیت کے لیے سب سے پہلے نمونہ بننا پڑتا ہے کس کو؟ استاد۔ یہ بات ساری آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے نمونہ بننا پڑتا ہے استاد کو، یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے سب سے پہلے اس کو۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، میں دونوں اس آیت اور حدیث کا مطلب بیان کر کر اپنی بات آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں 22ویں پارے کی آیت آپ کو معلوم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دیکھو صحیح اور درست بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم
गुफ्तगू बकूं और दुरुस्त बात करने का फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देंगे, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। इस पर तरह से हम लोगों को, मुझे भी गौर कर लेना चाहिए, आपको भी गौर करना चाहिए। बात तो बहुत लंबी है और बड़ी दिलखराश है, लेकिन मुज़ाकरा है, बात तो सामने आनी चाहिए, बात तो करनी चाहिए। हमें अपना जायजा लेना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या तालिब इल्म के सामने मेरा जो गुफ्तगू का अंदाज है, मेरी जो बोलचाल का अंदाज है अपने साथियों के साथ, अपने तलबा के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, क्या वो अंदाज मेरे मनसब और मेरे शान शान है? वो अंदाज मुझे ज़ेब देता है? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरी जरा सी बेएहतियाती से अल्लाह ना करे अगर कोई तालिब इल्म छोड़ देता है, और कुरान हिफ्ज़ करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, माफ कीजिएगा, कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई कर रहा है और फिर अब वो कुरान से दूर हो रहा है और सबब में बढ़ रहा हूं, तो फिर क्या राय है इसके बारे में? हम किस कदर गुनाहगार होंगे? क्या हम दरसगाह में, मुझे तो नहीं पता यहाँ पे क्या माहौल है, कि तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। उमूमी तौर पर जो माहौल है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या हम दरसगाह में बैठकर तालिबों से अबे तबे से बात नहीं करते? अगर नहीं करते तो मुझे बता दें, ताकि मेरा माइंड क्लियर हो जाए और मुझे पता चले कि यहाँ नहीं होता ऐसा। अबे तबे से बात नहीं करते, माँ बाप के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत सारे तो वो जुमले जो रूटीन के जुमले, दफा हो जा, गलत हो जा, ओ खबीसा और फलाना और धमाका, इन अल्फाज को कहते हुए भी जरा सी आदमी को शर्म आया महसूस होती है। जब मेरी गुफ्तगू ऐसी है, मेरी बोलचाल जब ऐसी है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपके तलबा आपके बाद नसीहत से मुतासिर होंगे? आपसे वो कोई सबक लेकर यहां से जाएंगे? आपको अपना कोई आइडियल बनाएंगे? आपको अपने लिए काबिल तकलीद शख्सियत वो करार देंगे? सवाल ही बदल। हाँ, इतना होगा कि वो हिफ्ज़ भी कर लेंगे, बस हिफ्ज़ करके चले जाएंगे, आगे दुनिया के किसी काम में, किसी लाइन में लग जाएंगे, लेकिन ये बच्चा आपके लिए सदक़े जारिया नहीं बन सकता। ये सदक़ा जारिया उस वक्त बनेगा जब उसके अखलाक दुरुस्त होंगे, जब उसके आमाल दुरुस्त होंगे, चाहे वो हाफिज़ बने या न बने, इंसान तो कम से कम बने। और इंसान बनाने में अल्लाह ताला ने ये रूल आपको दिया है। ये जो उम्र है ना, 9 साल 8 साल से लेकर बुलूगत से पहले तक की उम्र है, ये तो बेहतरीन उम्र है, ये करीब है, करीब। आप इनके जहन में जो बात डाल दें, जो बात इनके जहन में नष्ट कर दें, जो बात बिठा दें, जिस अच्छी बात की आप आदत डाल दें, ये मरने दम तक के ये आदत उनके रगो पा में सरायत कर जाएगी और समा जाएगी। लेकिन बात असल में ये है कि हम शायद इस तरफ तवज्जो भी नहीं देते, और ना हमारे जहन में ये हमारी तरजीहात में किसी जगह पर ये कोई काबिल अमल काम है कि जिसको करना चाहिए। बस हमारा सारा जोर जो है वो सबक है, सबकी है, मंजिल है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला चलता होगा। ऐसे बाकी एक इंसान बनाना, उसके अखलाक को दुरुस्त करना, उसके आमाल की फिक्र करना, उसकी दीनी जहन साजी करना, अपने आप को उसके लिए एक मिसाली नमूना बनाना, उसके अंदर एक अच्छी आदत, रोजाना एक एक आदत कोई उसके अंदर डालना, मेरा ख्याल ये हमारी तरजीहात नहीं। लेकिन अगर इसको कर लिया जाए और अपनी तरजीहात में इसको शामिल कर लिया जाए, तो आप यकीन करेंगे आज की मेहनत उस बच्चे का मुस्तकबिल संवार देगी। और जब तक वो बच्चा जिंदा है और वो आदत उसके अंदर आ गई, सवाब किसको मिलता रहेगा? हज़रत आपके लिए तो खाता भूल गया, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरा ख्याल 8-9 साल की मेरी उम्र होगी, 8-9 साल की, हिफ्ज़ करते थे। अब मदरसों में मेरा ख्याल शायद अभी भी पता नहीं तरतीब है नहीं, 1-8 घंटे जो स्कूल भी पढ़ते हैं बच्चे, तो वो हमारे मास्टर साहब थे, वो हमें पढ़ाते थे 1 घंटा स्कूल से हम पढ़ाते थे। तो वो दुआ कुनूत हमसे सुनते थे, बेचारा मास्टर आदमी है, दुनिया की तालीम है उसके पास, 8-9 साल की उम्र आपको पता है,
چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا, آج میری عمر تقریباً 50 سال کی ہو گئی ہے الحمدللہ. اس زمانے سے 8-9 سال کی عمر سے وہ بات ابھی تک ذہن میں ہے. انہوں نے یہ جملہ مجھے, بلکہ ہم لوگوں کو سب کو بتایا تھا کہ دیکھو جب دعا قنوت پڑھتے ہو تو دعا قنوت میں جو آخری جملہ ان عذابک بالکفار ملحق, یہ جب پڑھا کرو تو اس سے کفار کی نیت کیا کرو. اب ایک بات ایسے ہی ضمناً ایک بات ذکر کر دی, لیکن وہ دماغ میں بات ایسی بیٹھ گئی, ایسی بیٹھ گئی, ایسی بیٹھ گئی کہ اب جب بھی بتر میں دعا قنوت پڑھی جاتی ہے تو یہ جملہ ان کا جو ہے وہ دماغ میں کلک کرتا ہے. فوراً دماغ میں آتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب نے یہ بات بتائی. حالانکہ نارمل سی بات ہے, ایک عام سی بات ہے, لیکن وہ ذہن اس وقت کچا ہوتا ہے. اس وقت جو بات دماغ میں اور ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے, وہ دماغ میں گڑ جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے محنت کرنے کا, ذہن سازی کرنے کا. اور میں نے ابھی جو روایت پڑھی ہے یہ بخاری میں روایت ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبی الا رعی الغنم. اب دیکھیے میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں, میری باتوں میں تھوڑا سا توجہ سمجھنے کی. ما بعث اللہ نبی الا رعی الغنم, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی. فقال اصحابہ وانت یا رسول اللہ, قال نعم. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ کہا کہ ہاں میں نے بھی چرائی. کنت ارعاها قراریط لاہل مکہ, اور آپ نے فرمایا کہ میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند قراریط کے عوض. اور محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ قراریط دودھ کا وہ حصہ ہے جو حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت کے طور پر ملتا تھا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں سے اور انبیاء سے بکریاں کیوں چرائی گئی, کیوں چروائی گئی؟ تو اس کی جہاں محدثین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں, یہ کوئی درس تو ہے نہیں, صرف مذاکرہ ہے. 2 باتیں میں یہاں ذکر کر کر بات آگے بڑھاتا ہوں. 2 وجہ جو ہمارے لیے سمجھنے کی اس مختصر سے وقت میں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی سے آگے قوم کی رہنمائی کا کام لینا ہوتا ہے, قوم کی رہنمائی کا کام لینا ہوتا ہے, قوم کو سنبھالنا ہوتا ہے, اس کو راہ راست پر لانا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا جو بکریاں ہیں یہ بڑا صحیح جانور ہے. آدمی نہ صحیح طریقے سے غصے کا اظہار کر سکتا ہے, بس مچل کر رہ جاتا ہے اور اس سے گھونٹ پی لیتا ہے اور صبر کے علاوہ اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اگر فل غصہ دکھائے تو اس کی ہڈی پستی ایک ہو جائے گی. اب ظاہر ہے کیا کرنا ہے, اب کرنا یہی ہے کہ برداشت کرنا ہے, ہلکے پھلکا مار دینا ہے. تو روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے قبل از نبوت, نبوت سے پہلے جب بکریاں چرا رہے تو ایک بکری نے ان کی دوڑیں لگوا دی. بکری تو بکری ہے, جانور تو جانور ہے, اس نے دوڑیں لگوا دی. تو محدثین نے لکھا ہے کہ بالآخر بھاگ دوڑ کر کر جتن کر کر جدوجہد کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو جب پکڑا اور جب وہ ان کے ہاتھ آئی تو اس کو مارا نہیں بلکہ اس کو پکڑ کر ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر فرمایا کہ تجھے میرے اوپر رحم نہیں آیا, کم سے کم اپنے آپ پر ہی رحم کر لیتی. تجھے اپنے پاؤں پر رحم نہیں آیا, کم سے کم میرے پاؤں پر رحم کر لیتی, اپنے پاؤں پر رحم کر لیتی. اتنا مجھے بگایا, اتنا بگایا اور آنسو سے رونے لگے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر فرشتوں سے کہا کہ نبوت کے لیے موسیٰ سے زیادہ موضوع کوئی اور آگے نہیں. فرشتوں سے فرمایا کہ نبوت کے لیے, نبوت کے انتخاب کے لیے اور اس کے چناؤ کے لیے موسیٰ سے زیادہ کوئی بہتر آدمی نہیں, اس لیے کہ ان کے اندر صبر ہے, ان کے اندر تحمل ہے, ان کے اندر برداشت ہے. تو جس آدمی کے اندر یہ کوالٹی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ قوم کو بھی سنبھالے گا, وہ قوم کی اظہار رسانیوں کو بھی برداشت کرے گا, اس کی تکلیفوں کو بھی وہ سہے گا. ایک وجہ تو یہ. اور دوسری وجہ بکریاں چروانے کی حکمت یہ ہے کہ اس میں ضرورت پڑتی ہے جگہ جگہ صبر کی.
اس میں جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے اپنے غصے کو قابو کرنے کی، اس میں جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے اپنے ریوڑ کو کنٹرول کرنے کی۔ تو یہ قیادت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ انبیاء کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، توجہ ہے میری طرف سے کی، ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ بکریوں کو چرانا اور قوم کے بچوں کو پڑھانا سے ایک ہی طرف۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا کہہ دیا اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بکریوں کو کے ریوڑ کو سنبھالنا اور بکریوں کو چرانا اور قوم کے بچوں کو پڑھانا یہ ایک طرح۔ کیوں؟ وجہ آپ معلوم ہے، آپ حضرات اساتذہ کرام ہیں، ایک کلاس میں اگر 25 یا 30 طالب علم ہیں، ہر ایک کا ذہن ایک طرح کا نہیں ہے، ہر ایک کی استعداد ایک طرح کا نہیں، ایک طرح کی نہیں ہے، ہر ایک کے گھر کا ماحول ایک طرح کا نہیں ہے، ہر ایک کی ذہنیت ایک طرح کی نہیں ہے، کوئی کس اچھے گھرانے کا ہے، کوئی ہمارا قسم کے گھرانے کا ہے، کسی کا باپ وہ آپ کو ہدیہ بھی دیتا ہوگا، لفافہ دیتا ہوگا، کسی کا باپ ہے وہ آپ سے آنکھیں نکال کر بات کرتا ہوگا، عجیب عجیب طرح طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان سب کو کنٹرول کرنا اور ان سب کو سنبھالنا، ان سب کو سدھارنا اور ان سب سے کام لینا یہ استاد کا کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہی کام لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے قیادت کا کام لینا ہے۔ ان قوم کے جو معمار ہیں ان کے مستقبل کو سنوارنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دی ہے۔ اب آپ ان کا مستقبل بناتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور اس وقت جو باہر کے تعلیمی اور عصری ادارے ہیں، شاید آپ کے علم پتہ نہیں یہ بات ہو یا نہ ہو، جو باہر کے تعلیمی اور عصری ادارے ہیں ان کے ہاں اب ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ بچہ جو کچھ بھی کرے اس کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا ہے تاکہ وہ اسکول سے اس تعلیمی ادارے سے وہ بتکے نہیں۔ اور ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے تو وہ زمانہ مشہور تھا کہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ قاری صاحب یہ بچے کی کا گوشت اور چمڑا اور کھال وال ساری جو ہے یہ گوشت آپ کا ہے اور ہڈیاں ہماری ہیں، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں چینج ہو گیا، یہ نظریہ چینج ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ نے ذرا سا بھی کسی کو مارا اور ذرا سا بھی کسی پر ہاتھ اٹھایا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بعد میں جو منتظمین ہیں وہ کس طرح کے مسائل کو جھیلتے ہیں، وہ کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ ہم آج جس دور میں کام کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا سی بات کو ایک پہاڑ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے اور بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ تو اس لیے ان حالات میں مارکیٹائنگ یہاں پر ہوتی ہے نہیں ہوتی جی کب، بس اس کے اندر بھی یہ تو خیر منتظمین کا معاملہ، اس میں تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ تو بڑوں کی باتیں، جو ضابطے آپ کو دیں اس ضابطے پر آپ عمل کریں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ مار پٹائی سے حتی الامکان اجتناب کریں۔ سب سے پہلا جو کام ہے نا، سب سے پہلا جو گر ہے وہ گر یہ ہے کہ آپ طالب علم کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں اپنی محبت بٹھا دیں، اپنی عقیدت بٹھا دیں، اور جب حضرت محبت ہو جائے گی نا انشاءاللہ پھر آپ آنکھیں دکھائیں، آپ لات بھی ماریں گے نا تو وہ آپ کے پاؤں چومے گا۔ لیکن ہم یہاں مناسبت پیدا نہیں کرتے، مناسبت پیدا کرنے سے پہلے ہی تیری ماں اور تیری فلانا اور تیرے دماغا اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ بات بچے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو قصائی ہے، یہ تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، عجیب عجیب طریقے کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے عمل سے، ہمارے اپنے اخلاق سے، ہمارے اپنے کردار اور طرز عمل سے کوئی بچہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اگر بدعت جاتا ہے یا قرآن کریم حفظ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذریعہ ہم بنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ حضرت خانِ رحمت ٹائم ہے 5 منٹ۔ حضرت خانِ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک سانپ بیت ہو گیا۔ سانپ جانتے ہیں کاٹتا ہے، سانپ بیت ہو گیا۔ انہوں نے اس کو سمجھا دیا کہ بھائی دیکھو کاٹنا واٹنا نہیں، وہ جنگل میں رہنے لگا۔ سانپ کو خاصے سے ڈسنا، وہ سانپ کیا جو نہ ڈسے،
تو ان بزرگ کا کسی وقت اتفاق سے جنگل میں جانا ہوا، حضرت خانقاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اتفاق سے جانا ہوا تو دیکھا کہ وہ سانپ بڑا سہما ہوا ہے اور بڑا رو رہا، حضرت سے شکایت کی کہ حضرت میری تو ایسی کی تیسی ہو گئی۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب سے میں آپ کا مرید ہوں، جب سے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے، ان جانوروں نے جنگل میں میرا جینا حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ کی طرف سے ہدایت کی کہ بھائی مارنا نہیں۔ اب ان کو میری کمزوری پتہ چل گئی، ہر ایک آتا جانور کو حکم کرتا ہے، ہر ایک میرے ساتھ مستی کرتا ہے، اور آپ کی ہدایت یہ ہے کہ ایذا نہیں دینی ہے، تکلیف نہیں دینی، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ فرمایا کہ بھائی ہم نے تو ڈسنے کے لیے اور مارنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے منع کیا، پھنکارنے کے لیے تو منع نہیں کیا۔ نہیں سمجھا میرا خیال، نہیں سمجھے۔ سانپ جو وہ پھنکارتا ہے، جیسے شیر غراتا ہے، شیر غراتا ہے تو سانپ جو ہے وہ پھنکارتا ہے، اس کو پھنکارنا کہتے ہیں اردو میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے مارنے کے لیے، ڈسنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تو منع کیا ہے، لیکن پھنکارنے کے لیے منع نہیں کیا۔ تو بھائی اگر کوئی تکلیفیں دے رہا ہے، ایذا دے رہا ہے تو پھنکار لو، پھنکارنے سے بھی تمہارا کام چل جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا، انسان بن جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مار پٹائی نہ بھی کریں، صرف آنکھ اگر دکھا دیں تو بھی کام چل سکتا ہے، تو بھی کام چل سکتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کام میں آ سکتے ہیں۔ بس ساری بات کو خلاصہ بات تو میرے ذہن میں بہت ساری آتی ہے، لیکن مولانا نے مجھے کہا کہ 5 منٹ ہے اور بس اب 2 منٹ باقی ہے، بس ساری باتوں کا خلاصہ جی 4 منٹ ہے۔ ساری بات کا بھائی خلاصہ یہ ہے، یہ تقریر اور نصیحت نہیں ہے، بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ جتنا زور ہم لگا رہے ہیں پڑھائی پر، اتنا کم سے کم یا اس سے آدھا زور لگائے ہم بچے کی تربیت پر، اس کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مزاج کو سمجھیں، اس کے گھر کے ماحول کو سمجھیں۔ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آگے بڑھنے سے۔ یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ تو تعلیم پر، کردار سازی پر، تربیت پر، اخلاق پر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ میرا خیال اختلاف ہو گیا، کوئی 360 کہہ رہا ہے، کوئی 365 کہہ رہا ہے، کتنے ہوتے ہیں جی؟ آگے بھی کہہ رہے تھے 60 اور 65 دونوں کو ہے ٹھیک۔ سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، میری ایک رائے چھوٹی سی مختصر سی بات کہ اگر ہم اپنی درسگاہ میں، اور میرا خیال یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی ممانعت نہیں، اور آپ کہیں گے میں بھی حضرت سے میں بات کروں گا، اگر 24 گھنٹے میں جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ایک اچھی بات ہم ان کو بتا سکتے ہی نہیں بتا سکتے، کوئی پابندی تو نہیں اس پر، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی FIR کٹ جائے، کوئی پرچہ کٹ جائے جی، ایک اچھی بات کا آپ تہیہ کر لیں، یہ ایک اچھی بات آج میں نے کلاس میں بتا دی، اور کل جب وہ بچہ آئے تو آپ اس کا تکرار اور اعادہ کریں، اس میں کوئی گھنٹے نہیں چاہیے، اس میں کوئی گھنٹے اور منٹ نہیں چاہیے۔ ہاں بھائی جو کل جو میں نے بات بتائی تھی، مثال کے طور پر آپ نے آج کی کلاس میں یہ بات بتائی کہ دیکھو بھائی، دیکھو بچوں، کسی کی بھی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اس بات کا آپ نے ایک بات کے اعادہ دن میں مختلف اپنے تعلیمی اوقات میں کیا، اور کل آپ نے اس سے بچوں سے سوال جواب کیا اور اس کا اعادہ کیا اور پوچھا کہ ہاں بھائی اس بات پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کی کیا رائے؟ یہ بات جب آپ بتائیں گے، وہ گھر جا کر بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ بتائے گا۔ اگر یہ بات اس کی زندگی میں آ گئی، کچھ اس کو ملا؟ نہیں بتایا، کچھ ملا؟ حضرت بہت کچھ مل گیا۔ اگر زندگی میں یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اس عمر میں کہ مجھے کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنی ہے، تو یہ وہ ہے مسلمان کہ جس کو حدیث میں کامل مسلمان کہا گیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حدیث آپ پڑھ کے پڑھاتے ہیں۔ تو روزانہ ایک بات آپ سوچ کر آئے ہیں، آپ کا دماغ میں مسلسل چل رہا ہو اس طرف۔ دیکھیں پڑھانے والے بہت سارے ہیں، مکتب اور مدارس اور بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، اسے پڑھایا، پڑھا کر ٹیوشن میں آیا، چل بھائی ختم ہو گیا۔ ہمیں پڑھانا نہیں، ہمیں سکھانا ہے، ہمیں پڑھانا بھی ہے، پڑھانے کے ساتھ ہمیں سکھانا بھی ہے۔ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے
استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مدارس میں پڑھاتے تو ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں. یہ شکوہ کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے. ہم مدارس میں پڑھاتے تو ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں. غور کریے گا کہ دونوں باتوں میں فرق کیا ہے. پڑھانا الگ چیز ہے، سکھانا الگ چیز ہے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے دیانت اور امانت کے ساتھ عہدہ برآں ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ جل شانہ ہمارے قدم قدم پر دستگیری اور مدد فرمائے. بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ہمیں از خود فکر کرنی چاہیے. یہ کوئی مدرسے والا آ کر نہیں کہے گا، کوئی ناظم نہیں کہے گا، کوئی بڑا نہیں کہے گا. میرا دماغ چلنا چاہیے کہ آج مجھے کون سی اچھی بات اور کس پیرائے میں اور کس انداز میں بچوں کے سامنے ایک بات رکھنی ہے. تو اگر حضرت روزانہ ایک بات بھی اگر کریں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ 100 باتوں پر تو صاحب عمل کر لے گا نا. چلو 360 بات نہ صحیح، 100 بات پر تو عمل کر لے گا نا، 50 بات پر تو عمل کر لے گا. یہ پیغام آگے تک تو کم سے کم پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس وہ بھی